السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام برہ، قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: برہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائز بن مالک بن حزیمہ مستلق۔ پہلا نکاح اپنے ابن عم مسافع بن صفوان ذی شغر سے ہوا۔ حضرت جویریہ کے والد حارث بنو مستلق کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلے کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جمعیت کے ہمراہ مدینے سے بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریسہ میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان اسیروں میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ چونکہ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھی، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیے سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، ازراہ کرم میری مدد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا: کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتب عطا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ فوراً راضی ہو گئی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر مکاتبت ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا پہلا نکاح برہ بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران جنگ رہا کر دیے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے: میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ راستے میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لے اور اسے رہا کر دیں۔ حضور کو غیب سے اطلاع ملی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا: 2 اونٹ جو تم چھپائے آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومٹے اور بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت جویریہ لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ حرم نبوی میں داخل کر لی گئی تو بے حد مسرور ہوئے اور شاداں و فرحاں بیٹی سے مل کر گھر واپس گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حارث نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا: بہتر یہ ہے کہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے بیٹی سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حارث نے بیٹی کا زر فدیہ ادا کر دیا اور جب وہ آزاد ہو گئی تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ کو عبادت سے نہایت شغف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن حضور نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضور جویریہ کو اسی حالت میں پایا۔ حضور نے ان سے پوچھا: کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ جواب دیا: بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا: یہ کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نفلی عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ،
سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چند احادیث منقول ہے جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔